أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا انہوں نے کیا ہے احبارہم، یہ احبار ہبر کی جمع ہے، یعنی اپنے مشائخ اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشائخ کو، درویشوں کو، اربابن رب بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے انہیں اپنا رب بنا لیا ہے. یعنی حلال اور حرام کے جتنے اختیارات ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو دے دیے ہیں، چاہے وہ خدا کی کتاب کے خلاف ہی کیوں نہ جا کے پڑھتے ہوں. والمسیح ابن مریم، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہیں بھی. رب بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ساری کی ساری یہ ان حضرات سے ثابت کرنے لگے ہیں، چاہے وہ اصل میں اللہ کی مرضی کے خلاف. اور اس میں رد لکھا ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں یہ ان تمام مسلمانوں کا رد ہے جو مسائل میں اپنے مشائخ کا عمل اور حجت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے کرتے تھے، چاہے اسے کچھ آپ کہتے رہیں کہ کتاب میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہمارے حضرت ایسے کرتے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں خود اپنا قصہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میرا ایسے ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں میں صاف کہتا ہوں قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فقہ میں یہ لکھا ہے، اور وہ حیرت سے کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں یہ آیا ہے، لیکن ہمارے حضرت کا جو مسلک تھا وہ تو یہ تھا قرآن میں یہ آیا ہے. میں انہیں کہتا ہوں چھوڑ دو، کہتے ہیں نہیں، چھوڑنا نہیں. یہ وہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خدا کی کتاب کے مقابلے میں ان کے اعمال پیش کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو محققین مشائخ تھے وہ منع کرتے تھے ایسی چیزوں کو کہ ایسی چیزیں نہ کرو. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات ایک کر دی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب یہ نبوت کے باب میں شرک ہے، میری ایسی حیثیت تسلیم کر لینا، اس لیے آپ صاحب علم میں فتویٰ تو آپ دیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ان لوگوں نے صحیح معنی میں شریعت کو قائم کیا. وما امروا، حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، بس حکم یہی ہوا تھا کہ عبادت کرو الہ واحدہ، ایک اللہ کی. یہ جو اوپر گزرا ہے نا شرک کے جملے، اللہ نے فرمایا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے دین کو بدل لیا. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کی قدرت کسی کو نہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ علم کسی کا کامل نہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ حلال اور حرام کے قطعی فیصلے سوائے اس کے کوئی کر سکے. اس لیے مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہوتا ہے، اور اگر کتاب و سنت سے کوئی ہٹ جائے اس کا اجتہاد کون مانتا ہے؟ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل اور اوزاعی اور یہ سفیان ثوری اور اسحاق اور اہل مدینہ رحمہم اللہ، یہ سب حضرات کے اجتہادات تھے، اور جہاں اجتہاد کسی کا کسی نص سے ٹکرایا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ عقیقہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے نا، مستحب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہیں لکھا، وہ کہتے تھے یہ مکروہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کرتے تھے اس لیے ہم نہیں کریں گے.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے حسن رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے رجوع کر لیا. انہوں نے کہا اگر حضرت زندہ ہوتے اور میں انہیں یہ حدیث بتاتا وہ بھی رجوع کر لیتے. ہم عقیقے کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، ناجائز. اور کتنے مسائل ہیں جب صحیح بات پہنچ گئی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس بات کو مانیں گے، اس سے رجوع کرتے ہیں. اس لیے بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. اما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے.